الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں عبارت اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ ہر بار حمد و صلاۃ و تعویذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت کا بیان سنیں گے، اور نعت کے بیان کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے یعنی تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے۔ اسی طرح بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے۔ آئیے مرتبہ پھر دوسری پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بیان میں ہم حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مخلص نعت خواں بنائے اور نعت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نعت کے متعلق بیان شروع کرتے ہیں۔ نعت جو کورس ہے اس میں ہم کیا کیا کچھ سیکھنے والے ہیں، آئیے اس کا مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم سیکھیں گے وہ ہے نعت کی تعریف۔ حمد الگ چیز ہے، نعت الگ چیز ہے، منقبت الگ چیز ہے، مرثیہ بالکل الگ چیز ہے، نظم اور مناجات یہ سب کچھ الگ الگ ہیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں، بعض اوقات گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین اور بعض اوقات بزرگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ نعت پڑھتا ہے، چلو بیٹا نعت سناؤ۔ اچھا، جب وہ نعت سناتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو باپ کی شان تھی، یہ تو ماں کی شان تھی، یا تو یہ کسی ولی کی منقبت تھی، یا کشمیر کی نظم تھی، یا کوئی جہادی نظم تھی، یا کوئی ویسے ترانہ تھا جس کو بزرگ لوگ یا خواتین یا عام فہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نعت پڑھ رہا ہے، چونکہ وہ گنگنانے والے انداز میں ہوتا ہے، اس کو گا کے پڑھا جاتا ہے، ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نعت ہی پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ نعت ہوتی نہیں۔ اچھا، ایک چیز تو یہ، اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بھی دیکھتے ہیں۔ اکثر ہم محفل میں جاتے ہیں تو جو نقیب ہوتا ہے وہ بلاتا ہے نعت کے لیے، نام اناؤنس ہوتا ہے، جب
بندہ سٹیج پر آتا ہے تو وہ بیچارہ منقبت شروع کر دیتا ہے۔ اب نعت کو اور منقبت میں فرق ہے نا۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نعت کے لیے بلایا گیا، تلاوت بھی ہو گئی، حمد باری تعالیٰ بھی پڑھی جا چکی، اب نعت پڑھنی ہے، لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، حمد شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی منقبت شروع کر دیتے ہیں۔ تو نعت کی تعریف یہ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ نعتیں کون سی ہیں، حمد باری تعالیٰ کون سی ہیں۔ منقبت ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے، بہت مختلف چیز ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ نظم، مناجات، استغاثہ، بہت ساری قسمیں ہیں، اس کو انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے۔ نعت کیسے کہی جائے، نعت کے آداب کو دیکھیں گے، نعت کی اہمیت قرآن اور حدیث میں انشاءاللہ عز و جل کی اس کی وضاحت اور اس کے فضائل و ثمرات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نعت کی اقسام، اچھا نعت کی قسمیں بھی ہوتی ہیں، پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ نعت کیا ہے، اچھا پھر نعت کی قسموں کو دیکھیں گے۔ جیسے میلاد کا اجتماع ہے، اب میلاد کے اجتماع میں ہم ایصال ثواب والا کلام تو نہیں پڑھ سکتے نا۔ اچھا پھر اسی طرح جو شب قدر ہے، شب براءت ہے، شب معراج ہے، بزم ادب ہے، اس میں ہم میلاد شریف والی نعت موضوع جچے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی کانفرنس ہے، کوئی سیاسی جلسہ ہے، اب سیاسی جلسے میں جو ہے وہ اس طرح کی نعت ہی پڑھی جائے گی۔ اور شب براءت کا اجتماع ہے، اب دیکھیں شب براءت کا اجتماع کیا ہے۔ 15 شعبان المعظم کو شب برات کی رات آتی ہے، تو اس رات کو تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے، اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، اور اکثر حضرات روزے سے بھی ہوتے ہیں۔ ساری رات اہل سنت میں الحمدللہ شب بیداری کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہم عام فہم لوگ کہتے ہیں قیام کی رات ہے جی، ساری رات صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی میلاد شریف والی نعت پڑھے گا تو نعت تو ہے، ذکر خیر تو ہے، لیکن کیا ایسا زیادہ مناسب نہیں ہے کہ شب براءت کو مناجات پڑھی جائے یا استغاثہ پیش کیا جائے، مدینے کی رو رو کے دعائیں کی جائیں، دعائیں قبول ہونے کی رات انسان صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اجتماع ذکر و میلاد میں ہوتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، تو پھر انسان کیوں نہ مناجات پڑھے، استغاثہ پیش کرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور کرم فرمائیں، شفقت فرمائیں، ہمیں شفاعت نصیب فرمائیں، قبر میں ہمارے سوالات میں آسانی ہو جائے، قبر میں اپنا دیدار عطا فرمائیے، ہم پہچان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کر سکیں، جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو، اور حشر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور مزید اس طرح کے استغاثے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن وہاں میلاد والی نعت کیسے پڑھیں گے؟ بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو یہ کس اجتماع میں کون سی نعت پڑھنی ہے، نعت کی الگ قسمیں۔ اچھا کسی کی بھائی کی شادی کی محفل ہے، ایک بندہ شادی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ناچ گانے کی محفل کیا رکھوں گا، میں کیوں نہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل رکھوں۔ اچھا اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل ہو گئی کس میں، شادی میں۔ اب شادی میں ایک بندہ نعت پڑھتا ہے، پرسوز نعت، سارے خوش ہیں نا، شادی کا ماحول ہے، سارے خوش ہیں، اور وہاں پہ ایک بندہ نعت پڑھ رہا ہے پرسوز، جس میں پرسوز نعت پڑھی جا سکتی ہے، آنسو نکلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ اگر مسرت والی نعتیں پڑھی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو، تو مناجات استغاثہ سے مطلب زیادہ مناسب رہے گا کہ مسرت والی نعتیں پڑھی جائیں، تاکہ شادمانی خوشی کا ماحول ہے تو اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور پھر سرکار کے معجزات کا تذکرہ ہو، کیا خوب جچے گا نا۔ تو نعت کی اقسام یہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس اجتماع میں کون سی نعت پڑھنی۔ اب بزم ادب ہے، یہ بھی ایک مطلب اسکول کالجز میں ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا، پتہ نہیں واللہ علم ہوتا نہیں ہوتا، بہرحال وہ رزلٹ سیرمنیز ہوتی ہیں، چینج ہو گیا کچھ، مجھے بھی خیر اتنا پتہ نہیں، اسکول چھوڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، تو بہرحال
ہم اس کی الگ الگ اس کی کیٹیگریز بنائیں گے، اجتماعات کی بھی کیٹیگریز بنائیں گے، نعتوں کی بھی کیٹیگریز بنائیں گے، جھومنے والی نعتیں الگ سے رکھیں گے، پرسوز نعتیں الگ سے رکھیں گے، میلاد والی نعتیں، اجتماع ذکر و نعت والی نعتیں، اور شب برات، شب معراج والی نعتوں کو الگ الگ رکھیں گے، تاکہ جب ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو تو ہم پھر اس طرح کی نعت پڑھیں، اس قسم کی نعت پڑھیں، اس اجتماع میں اس کی مناسبت سے کوئی کلام اس کو چوز کریں، اس کا انتخاب کریں، تاکہ پڑھنے والے میں مزہ آئے، سکون آئے، اور رحمت نازل ہوں، اور سننے والوں کو بھی لطف آئے۔ اچھا، نعت کے مختلف حصے بھی ہوتے ہیں۔ اب ایک ایک پہ بات کی جائے تو یہ کافی زیادہ لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ بہرحال اس کو مختصر میں تھوڑا سا یہ ضروری ہے کچھ، تو چلیں شروع میں کچھ تفصیلات عرض کر دیتا ہوں، مزید میں صرف جو ہے وہ چند چیدہ پوائنٹس بس آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اچھا، نعت کے حصوں کی اپنی اہمیت ہے۔ کیسے؟ اب محفل میں نعت پڑھی جا رہی ہے، اور علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نقیب بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قراء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حفاظ کرام، تو ماشاءاللہ عاشقان رسول کا جمع غفیر ہے۔ اب کوئی پڑھتا ہے سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اس کلام کا انتخاب کر کے وہ پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے، کیا خوبصورت کلام ہے۔ اب شاعر نے، وہ نعت خواں نے ایک شعر پڑھا، دوسرا شعر پڑھا، اور پھر اس نے ایک شعر پڑھا، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعت کا آخری شعر جو کہلاتا ہے مقطع۔ اب مقطع کے بعد تو نعت ختم ہو گئی۔ اب جو نقیب بھائی ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ نعت ختم ہو گئی ہے، اب میں نے اٹھنا ہے، یا یہ نیا کلام انہوں نے شروع کرنا ہے، یا محفل میں اگلا لایا عمل کیا ہوگا۔ جو سٹیج پر حضرات ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس نعت ختم ہو گئی۔ اچھا، وہ نعت خواں بھائی اگر وہاں سے اس نعت کے دوسرے تیسرے اشعار کو شروع کر دیں تو یہ تھوڑا سا مناسب نہیں رہے گا۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ استغاثہ ہے، ہر وقت تصور میں ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یہ نعت، اس میں کیا ہے، پہلے قبر کا تذکرہ ہے، پھر حشر کا تذکرہ ہے، پھر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور پھر جنت کی باتیں، جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگا جا رہا ہے، اور اس طرح کا مطلب یہ ترتیب کے ساتھ نا۔ اب ایک بندہ پہلے جنت والا شعر پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد حشر والا شعر پڑھتا ہے، اچھا اس کے بعد وہ قبر والا شعر پڑھ دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پڑھ لیا اس نے، لیکن ایک خاص ترتیب کے ساتھ چلیں گے ایک خاص ترتیب کے ساتھ چلیں گے تو اچھا رہے گا نا، جس طرح شاعر نے لکھا، اگر اس طرح چلیں گے تو مدینہ مدینہ۔ بہرحال تو یہ نعت کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ اب مقطع کیا ہوتا ہے، مطلع کیا ہوتا ہے، اول المقطع کیا ہوتا ہے، حسن مقطع کیا ہوتا ہے، انترا کیا ہوتا ہے، استائی کیا ہوتی ہے، سنچائی کیا ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ نعت کے مختلف حصوں، یہ ابھی چھٹا پوائنٹ میں ڈسکس کر رہا ہوں، تو یہ دیکھیں اتنا، یہ غالباً 13 منٹ ہو گئے ہیں، 12ویں شریف کی نسبت سے 12 منٹوں کے قریب بلکہ اوپر وقت چلا گیا نا، تو بس میں جلدی جلدی آگے چلوں گا۔ نعت خواں کے لیے آداب کون کون سے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیپ ٹاپ کی سکرین بند ہو گئی تھی، چلیں۔ اچھا، نعت کہاں پہنچے تھے؟ 7 نمبر پوائنٹ پہ پہنچے تھے، نعت خواں کے لیے آداب کون سے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ نعت خواں کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اب ہر پڑھنے والا نعت خواں اس کو کہیں گے تو پھر نعت خواں کے تو آداب ہوتے ہیں نا، نعت خواں کا حلیہ ہوتا ہے، سر ڈھانپا ہوا ہو، چہرے پہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہو، شرم سے نگاہیں جھکی ہوں، کیا بات ہے، میٹھا میٹھا انداز ہو پڑھنے کا۔ اب ایک گویا ٹائپ کا بندہ نعت پڑھ رہا ہو، اب اس کو نعت خواں کیسے کہیں گے؟ وہ تو کسی مطلب آیا چلا گیا، پھر پتہ نہیں کیا کرے گا جا کے، ہم اس کو نعت خواں کا درجہ، سوچنے والی بات ہے۔ تو نعت خواں کی تعریف کیا ہوتا ہے، نعت خواں کس کو کہیں گے؟ اچھا، نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب ایسا تو نہیں نا کہ فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور بندہ نعت خواں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ترانے پڑھتا ہے اور اس کی آنکھیں نہیں جھکی ہوئی، شرم و حیا اس میں نہیں ہے، وہ طنز و مذاق کر رہا ہے، جب وہ گلی میں جناب وہ جب بولتا ہے تو وہ پھر 3 محلوں میں ان کی گالیوں کی آواز بھی جاتی ہے، اب اس کو تو نعت خواں نہیں کہیں گے نا۔ نعت خواں کا تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر بیان کرنے والا اس کی تو پھر کیا شان ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر بچھایا کرتے تھے،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بچھاتے تھے، صحابہ جمع ہوتے تھے، پھر جا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے کہ آسان پڑھو میری نعت. مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کو معاف فرمائے. پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھتے تھے. اور الحمدللہ ہم اجتماعات میں محافل میں آنا جانا ہوتا ہے، جب نعت پڑھی جاتی ہے آنسو نکلتے ہیں. تصور میں مدینے کی گلیاں ہوتی ہیں، گنبد خضرا ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ ہوتا ہے. پھر اپنی خطائیں، اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سوچا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے. اب پڑھنے والا اگر ایسا پڑھے گا نا، اور اس کا حلیہ ایسا ہوگا، مؤدبانہ، محبت بھرا، جھومنے والا، پیارا سا، عاجزی والا، تو سننے میں مزہ آئے گا، تصور مدینہ کرنے میں لطف آئے گا، اور انسان تصور میں کئی مراحل طے کر جائے گا. لیکن اگر پڑھنے والا کوئی گویہ ٹائپ کا ہوا تو اس پہ مزید بات نہیں کرتے. بہرحال نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو ہم انشاءاللہ باقاعدہ اس پہ بیان کریں گے، اس میں مدنی پھول آپ کے سامنے رکھیں گے، بہت مفصل گفتگو کریں گے، کم و بیش 1 گھنٹے کی گفتگو تو ہو ہی جائے گی. یہ سب میں نا الگ الگ مطلب اس میں یہ ٹاپک بھی ڈسکس ہوگا، الگ الگ لیکچرز جب ہوں گے، الگ بیانات ہوں گے، تو اس میں نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے. اچھا، نعت خواں کا اخلاق کیسا ہو، نشہ آور اشیاء کا استعمال. ابھی تھوڑا سا میرا بھی گلا خراب تھا، میں نے نمک سے غرارے کیے، گرگرے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، تو وہ کیے. اچھا، اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا پانی پیا، گرم پانی. تو بہرحال لوگ صاف گلا کرنے کے لیے عجیب طرح کی چیزوں کا بھی استعمال کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نشہ آور چیزوں کا استعمال. نشہ آور چیزوں کا استعمال جو ہے یہ بعض نعت خواں کرتے ہیں. نعت خواں نہیں کہیں گے، گویہ ٹھیک لفظ رہے گا. بعض لوگ کرتے ہیں گلا صاف کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں شراب سے غرارے کریں. اور تھوڑی تفصیل نہیں جاتے، جب لیکچر ہوگا اس میں جائیں گے، ڈیٹیل میں جائیں گے. اسٹیج پر احتیاط ہے، اس پر بات ضرور کریں گے. نشہ آور اشیاء کے استعمال پر بات ضرور کریں گے. اسٹیج پر احتیاط ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 2-4 باتیں ہوں گی بس ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اسٹیج پر آپ کو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اسٹیج پر آپ کا دیکھنے کا انداز کیا ہے، آپ کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، آپ بات بات پر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، گلے میں بازو ڈالے ہوئے ہیں، یا مذاق مسخری میں لگے ہوئے ہیں، تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، لوگوں پر برا امپریشن پڑتا ہے. آپ جتنی دیر اسٹیج پر، اگرچہ آپ پرفارم نہیں کر رہے، آپ اسٹیج پر مائک پر پڑھ نہیں رہے، صرف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کونے میں لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ تو رہے ہیں نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہاں یہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے بیٹھنا ہے. آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نقیبی محفل سے بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. اس کو برا لگ گیا تو میں ایک محفل میں گیا، اور وہاں پر بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں، نقیبی محفل نے ان کو بے عزت کر دیا. ساؤنڈ انہوں نے 2-3 دفعہ کہا بھائی ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہے، ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے جیسا تیسا پڑھا، چلے گئے. پیچھے نقیبی محفل نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو، اور یہ بندہ بار بار ساؤنڈ والے کو کہے، اور ساؤنڈ والا اس کی بات نہیں بھی سنتا. جو بھی مسائل ہیں، جیسا کیسے ڈبے لگے ہوئے ہیں، اسپیکر لگے ہوئے ہیں، بس ٹھیک ہے پڑھو بھائی سرکار کی نعت پڑھو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور یہ مطلب وہ کر کے چلا گیا. تو خیر اس کو اسٹیج میں جو نقیب محفل تھا اس نے اچھا خاصا اس کو سنا دی. تو اسٹیج پر کون کون سی احتیاطیں کرنی ہے، ساؤنڈ والے کو مخاطب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اچھا، پھر پیران نظام ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں. اب بعض وہ کیا ہوتے ہیں کہ معذرت میں میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے تو گلا صاف کرنا پڑ رہا ہے، تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. بہرحال اسٹیج پر احتیاطیں کیسے بات کرنی ہے، اور کیا کیا احتیاطی کرنی ہے اسٹیج پر، سب سے کیسے بات کرنی ہے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بے جا تعریف اور جھوٹ. جب کیا ہوتا ہے کہ اسٹیج کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے، اسٹیج پر پڑھنے کو مائک دیا جاتا ہے، تو مائک آتے ہی لوگ
دنیا داروں کی نا بے جا تعریفیں شروع کر دی، جو کہ دنیا داروں سے پیسے لینے ہوتے ہیں، تو وہ عجیب طرح کی تعریفیں، یہ پتہ نہیں کیا اور کیا اور کیا کیا اور کیا ہے، بس کیا ہی کیا ہے، تو لگے ہوتے ہیں باتیں کرنے۔ تو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ آپ اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ کی اچھی نیت ہے تو ایسے الفاظ بھی تو موجود ہے۔ آپ جس کو آپ نے بلایا آپ اس کو دعائیں کریں کہ فلاں شخص نے بلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نمازی بنائے، عاشق رسول بنائے، مطلب آپ دعا کریں ان کے لیے۔ اچھے کلمات موجود ہیں، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جناب یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بھائی چھوڑے، جو کرتا ہے اس کو دعا کریں، اس میں دل کی خوشی داخل کرنی ہے نا۔ خوشامد سے بھی بچیں۔ میرا گلا مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہا، بہرحال کوشش کرتا ہوں۔ نعت شریف پڑھنے کے مختلف انداز کیا ہونے چاہیے؟ جھومنے والا انداز، پرسوز انداز، با ادب انداز، سمجھانے والا انداز، جیسے ملک پاکستان کے بہترین نعت خواں محمد اویس رضا قادری بھائی، اب اویس بھی پڑھتے ہیں تو بھائی صاحب پڑھتے ہیں تو سمجھاتے ہیں ساتھ، ان کے پڑھنے کا سٹائل وہ مطلب سراپا شعر بن جاتے ہیں نا، کیفیت میں بن جاتے ہیں۔ کبھی وہ سراپا شعر سے مراد میں اس کو اب مہذب لفظوں میں کیسے کہوں، اصل میں میری جو گلا ہے نا، وہ میری جو فوکس ہے نا وہ دائیں بائیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گلے کو ٹھیک کرے۔ بہرحال پڑھنے کے مختلف انداز ہیں، اس پہ چلے بات کرتے ہیں۔ میں بات تھوڑی سی شارٹ کر لیتا ہوں تاکہ لیکچر زیادہ لمبا بھی نہ ہو اور مختصر باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ کل میں انشاءاللہ اس کے گلے کا کچھ کرتا ہوں۔ نعت پڑھنے کے مختلف انداز میں گفتگو ہوگی۔ نعت پڑھنے کے آسان طریقے ہیں، نعت پڑھنے کے آسان طریقے جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، یہ 20 بلکہ 26 کر لیں، 25 سے زائد ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ آواز اچھی کرنے کا طریقہ یہ آپ کو بتائیں گے۔ نعتیہ طرز کی اقسام کیا ہوتی ہیں، آسان طرز بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، غنہ کیا ہے، ترنم کیا ہے، تغم کسے کہتے ہیں، غنہ کی ڈیفرنٹ اقسام بھی ہوتی ہیں، محفل نعت کے آداب و تقاضے کیا ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے نا ساری رات جاگتے رہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے رہے، محافل نعت کا انعقاد کرتے رہے، صبح فجر کی نماز ہوئی تو مسجدیں ویران۔ تقاضے کیا ہیں، محافل کے تقاضے کیا ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے۔ اور انعقاد بزم محفل کے رہنما اصول کیا ہیں، اس پہ بارے نقیب کے لیے ہدایات ہوں گی، نعت کو شعراء کے لیے کچھ نہیں، بہت ساری باتیں ہوں گی، جلوس میلاد کے حوالے سے باتیں ہوں گی۔ گلا خراب ہوگا جو میرا بھی ہے، تو گلا خراب ہو تو کیا کرنا چاہیے، پرہیز کون سی ہے، غذا کون سی ہے، احتیاطی تدابیر کون سی ہیں۔ اچھا نعت خواں اگر وہ مشہور ہے تو پھر تو ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جا ادھر جا، تو پھر تو رات کو بیچارہ وہ آج ادھر آج ادھر کل ادھر پرسوں ادھر، تو تب اس کی نیند پوری نہیں ہوگی نا، نیند پوری نہیں ہوگی، تو نیند پوری کرنی ہے، نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر آپ مریض بن جائیں گے۔ میرے مرشد کریم کے پاس ایک لایا گیا کہ حضور اس کو جنات ہیں تو اس کو دم ڈال دے ذرا، تو میرے پیارے مرشد نے فرمایا کہ اس کو نا سلا تو جا کے اس کی جنت اتر جائیں گے۔ سبحان اللہ، میری مرشد کی شان بھی کیا ہے، تذکرہ مرشد ایسا ہے الحمدللہ کہ روح تک سکون دیتا ہے۔ مرشد کا تذکرہ سکون کیوں نہ دے، کہ جب وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں نا، ان کی پوری کیفیت بدل جاتی ہے، ذکر مدینہ کرتے ہیں، اور تقویٰ تو ماشاءاللہ کیا بات کسی اور طرف نکل جائے گی۔ تو بہرحال احتیاطی تدابیر، نیند کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو نیند کا پورا نہ ہونا، رات کو دیر تک جاگنا، سفر، اس کے بارے میں بڑی بنیادی اور اچھی ٹپس آپ کو دیں گے جس سے آپ کی صحت خراب نہ ہو۔ آواز اچھی کرنے کا روحانی علاج کیا ہے، دیسی علاج کیا ہے، ایلوپیتھک علاج کیا ہے، ہومیوپیتھک علاج کیا ہے، گھریلو ٹوٹکے کون سے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کی جائیں گے۔ اور یہاں پہ کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے، میں کچھ شارٹ کر رہا ہوں، مجھے بات نہیں ہو رہی بہرحال، کہ لوگوں کے دلوں میں مطلب محبت پیدا ہو۔ سفر میں نا، اس میں آپ کو تھوڑی سی چلے بات بتا دیتا ہوں۔ سفر میں بعض آپ کے ساتھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، تو وہاں پہ آپ اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کریں گے، کھانا یوں مطلب
دبا دبا کے کھائیں گے، اور پچک پچک کی آواز آ رہی ہوگی، ادھر سے کھائیں گے ادھر سے کھائیں گے، ادھر سے گلاب جامن لاؤ بھی، چائے لاؤ، یہ کرو وہ کرو، فرمائشیں کریں گے۔ وہ یار کہے گا یہ کیسا بندہ ہے، اس نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے۔ ہیں ایسے بندے ایسا دیکھیں، ہر ایک تو یقیناً نہیں ہے نا، اچھے بندے ہیں سارے ہیں، لیکن ہمارا چونکہ بہت زیادہ ناتخوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، علماء کے ساتھ، پیران نظام کے ساتھ محافل میں آنا جانا زیادہ ہے عام عوام کی نسبت، تو ہم نے بہت قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے، اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو کڑتے ہیں نا، دل کڑتا ہے، دکھتا ہے کہ مطلب یہ ایسا کیوں ہے۔ تو اسی لیے تو ہم نے یہ کورس شروع کیا کہ آپ کو بتائیں کہ کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے، کیسا انداز تھا ان کا، کیسے تشریف فرما ہوتے تھے، کیسا لقمہ لیتے تھے، سبحان اللہ۔ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا بھی پیارے اور ان کی باتیں بھی الحمدللہ بہت پیاری۔ تو موسم کے حوالے سے پھر بات ہوگی کہ کس طرح کے موسم میں آپ کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ اب ہم یہاں سے اسلام آباد سائڈ سے باب المدینہ مطلب حاضر ہوئے، یہاں سے ہم وہ بستر بند اور مطلب وہ کافی مطلب سویٹریں جیکٹیں اور چادریں وغیرہ لے کے گئے۔ اب جب رستے میں گئے نا تو رستے ہی ہمیں مطلب پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ چادریں وغیرہ اتاری، مطلب نارمل کپڑے پہنے، اور وہ جو مطلب ہم گرم بستر لے کے گئے تھے وہ پھر ہمیں مطلب وہاں پہ استعمال نہیں ہوئے نا، چونکہ وہاں کا موسم اسلام آباد کا موسم بہت چینج ہے، بہت تبدیل ہے۔ اسی طرح کشمیر سائڈ پہ چلے جائیں، ابھی کراچی کا بندہ کشمیر چلا جائے تو اس کو پھر ایک دفعہ جا کے دیکھے ذرا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، ٹھنڈ ہوتی ہے نا۔ اب وہ بیچارہ وہ باب المدینہ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ٹھنڈ ان کو اتنی مطلب اس طرف چونکہ پڑتی نہیں ہے، وہ اس موسم کے عادی ہوتے ہیں۔ اب وہ کشمیر چلے جائے، گلگت چلا جائے بندہ تو کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ نعت سے قبل تلفظ کی درستگی بہت اہم ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ یہ ایک لفظ بندہ غلط بول دے نا، یقیناً مجھ میں بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن میں خود بھی سیکھوں گا، آپ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم باقاعدہ اس کو کتابوں سے دیکھیں گے، تلفظ دیکھیں گے، اعراب کے ساتھ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تلفظ میرے بھی درست ہو جائیں گے، آپ کے بھی کچھ نہ کچھ درست ہو جائیں گے۔ کچھ ہمارا اصل میں مدر لینگویج اردو نہیں ہے نا، بہت ساروں کی مدر لینگویج اردو نہیں ہوتی، کچھ پنجابی بولتا ہے، کوئی سرائکی بول رہا ہے، کوئی کشمیری بول رہا ہے، کوئی ہندکو بول رہا ہے، کوئی پہاڑی زبان بول رہا ہے، کوئی سندھی، کوئی بلوچی ہیں، تو کوئی پشتو بولتا ہے۔ اب وہ اردو بولتا ہے نا تو وہ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے اردو بول رہی ہے، مؤنث مذکر کا فرق ہو جاتا ہے، تو وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے بیچارے، وہ ادھر لینگویج کا فرق ہوتا ہے۔ تو اردو میں جب نعت پڑھیں گے تو پھر تلفظ کا خیال تو رکھنا ہے نا۔ اب مجھ جیسا بندہ جو پشتو کی پے بھی نہیں جانتا نا، پے کے نیچے جو 3 نقطے ہیں ان کو بھی نہیں جانتا پشتو کی، تو پشتو میں مجھے نعت پڑھنے کا کہا جائے تو مجھے پہلے سیکھنا ہوگا نا باقاعدہ سی، جس کی مطلب عبور حاصل ہے اس زبان پہ، پشتو پہ، اس سے پوچھنا ہوگا، اس کو سنانا ہوگا۔ تو ہر زبان کے تلفظ ہے۔ اب انگلش میں بھی نعت الحمدللہ عمران شیخ بھائی پڑھتے ہیں، الحمدللہ میں بھی پڑھتا ہوں۔ تو اب جو انگلش کی پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، ادائیگی ہے، اس کو بھی مطلب اس کے زبان سے دیکھنا ہوگا۔ بہرحال کسی بھی زبان میں نعت پڑھیں، عربی میں نعت پڑھیں، عربی میں الحمدللہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت ہے، بڑی مشہور نعت ہے، قصیدہ بردہ شریف ہے، طلع البدر علینا یہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بلغ العلا بکمالہ، یہ کافی ساری مطلب رباعیاں ہیں جو عربی میں ہیں، اس کو عربی میں تلفظ کے ساتھ عربی لب و جلاجی میں بھی پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ نعت سے قبل انشاءاللہ جو نعت ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، اس سے قبل اس کی جو تلفظ کی ادائیگی ہے، پروننسیشن ہے، اس کی بھی درستگی انشاءاللہ کہیں گے، اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ عربی نعتیں بھی ہمارے کورس میں الحمدللہ شامل ہوگی۔ نعت خوانوں سے رابطے آپ سے کروائے جائیں گے، تقریباً کم و بیش ملک پاکستان کے جتنے بھی نعت خواں ہیں نا، مشہور نعت خواں، تو ان کے نمبر انہوں نے چینج نہ کر لیے ہوئے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جیسے میں ہوں، ابھی میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو مجھے ریکارڈنگ کے دوران اللہ اکبر مجھے نمبر آف کرنا پڑا، پھر 2-3 دفعہ مجھے ریکارڈنگ یہ ڈسکنیکٹ کرنی پڑی، کچھ مطلب آ جاتے ہیں محبت والے، تو بہرحال ٹائم بھی جو ہے وہ 15 منٹ بعد لائٹ بھی جانے والی ہے، مطلب ہر طرح کے ایشوز ہوتے ہیں۔ بہرحال چلے بات کسی سائڈ پہ نہ چلی جائے، لمبی نہ ہو جائے، تو نعت خوانوں سے رابطے آپ کے کروائے جائیں گے۔ مطلب رابطے، اب یہ تو نہیں نا کہ ہم آپ کو گھر میں ان کی چائے پلائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہم آپ کو نمبرز دیں گے۔ آپ جیسے لاہور چلے گئے، مدینہ الاولیاء چلے گئے،
آپ باب المدینہ چلے گئے، کراچی چلے گئے، ملتان چلے گئے، لاہور چلے گئے، پشاور چلے گئے، تو آپ کے وہاں کے نعت خواں سے آپ مطلب رابطے کر سکیں، ان سے ملاقاتیں کر سکیں۔ اب جیسے کوئی اویس بھائی کے شہر چلا جائے، کراچی چلا جائے، تو اب مطلب ان سے ملاقات کر لے، برکت ہوگی انشاءاللہ، مدنی پھول ملیں گے۔ صحبت کافی اثر رکھتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت۔ تو مختلف نعت خوانوں سے رابطہ نمبر آپ کو دیے جائیں گے تاکہ آپ ان سے ٹپس لے سکیں۔ جب آپ ریکارڈنگ وغیرہ کریں ہوئے تو ان سے مختلف چیزیں آپ ان سے لے سکیں، پوچھ سکیں، ریکارڈنگ کے حوالے سے پوچھ سکیں، کسی اپنے علاقے میں جانا ہے اس علاقے سے پوچھ سکیں، یا آپ ان سے وقت لے لیں، ٹائم لے لیں اور آپ ان سے رابطہ کر لیا کریں۔ یا پھر آپ کے شہر میں آئیں تو آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں کہ بھائی حضور آپ سے ملنا ہے، کہاں پہ تشریف فرمائیں حضور، محفل میں تو اتنی مطلب رش ہوتی ہے، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو ذرا پرسنل پہ کچھ شفقت فرمائے، تو آپ ان سے رابطہ کر کے پرسنل میں جا کے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ چائے پئیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، دیکھیں کہ وہ یہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ مشق کی اقسام، ریاض۔ اب نعت کے ہم واپس آتے ہیں نعت پہ، تو نعت کی جو مشق کی اقسام ہے، ریاض ہے، پریکٹس ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وقت کیا ہے، یہ سارا کچھ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ سوشل میڈیا پر کیسے مشہور ہوں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، مشہور ہونا، فیمس ہونا، یہ لوگ کہتے ہیں مشہور ہو جائیں، ہم فیمس ہو جائیں، بس ہمیں لوگ جانیں، یہ بڑی ٹینشن ہے سچی مچی۔ مطلب مشہور بندہ کہیں سیڑھی پہ جا کے روک نہیں سکتا، سموسہ نہیں کھا سکتا، کسی ہوٹل میں نہیں بیٹھ سکتا، کسی مسجد میں نماز پڑھ کے 10 بندے جمع ہو جاتے ہیں، کدھر بھائی صاحب آپ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ تو مدینہ شریف چلے جائیں، مدینہ شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہوتا ہے، اور پھر انسان التجائیں کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ جوڑ کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ یہاں پر بھی دعائیں تو الحمدللہ قبول ہوتی ہیں نا، سرکار کے روضے پر، سرکار کے روضے کا وسیلہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر رہا ہوتا ہے، انسان کی کیفیات ہوتے ہیں، اور وہاں پہ آگے کہ السلام علیکم آپ کدھر، تو کیا کہیں گے آپ اس کو، آپ کدھر۔ تو مشہوری برحال ایک موضوع ہے، اب مشہور ہوں گے، اور مشہور ہو کے پھر آپ نے اس کو سنبھالنا کیسے ہے۔ تو اب آپ جو کرتے پھرتے ہیں گلیوں محلوں میں تو کسی کو نہیں پتا، لیکن اب جب وہ مشہور ہو جائیں گے تو پھر تو لوگ مطلب آپ چائے پئیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے کیسے چائے پی رہے ہیں، آپ پانی پئیں گے تو لوگ آپ کو نوٹ کریں گے، آپ نے کیا ڈریس پہنا ہوا ہے، محفل میں تو نوٹ کرتے ہیں، عام پرسنل لائف میں آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیسا گیدرنگ ہے، آپ ہنستے کیسا ہیں، آپ مسکراتے کیسا ہیں، آپ جب غصہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جب آپ نرمی سے بات کرتے ہیں تو آپ کا انداز کیا ہوتا ہے، لوگ ایک ایک چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، اور یہ جو فیم ہے نا، یہ از خود ایک مصیبت ہے۔ بہرحال اس کو اچھے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے، اس کو پازیٹیو بھی ہم دیکھیں گے، نیگیٹیوٹی جو اس کی ہے، منفی اثرات جو ہیں اس کو بھی دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہم مثبت پہلوؤں پر بھی بات کریں گے، منفی پہلوؤں پر بھی بات کریں گے، تاکہ ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو کام کریں۔ بہرحال سوشل میڈیا پر کیسے مشہور ہم آپ کو طریقہ بتا دیں گے، ساتھ پازیٹیو نیگیٹیو اس کے جو افیکٹ ہوں گے وہ بھی بتائیں گے، ریکارڈنگ کیسی کی جائے، کمپوزنگ کیسی کی جائے، نعت خواں سے متعلق سوال و جواب، لائٹ جانے والی ہے، اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرے میں ویڈیو بنے گی نہیں، جلدی سے آگے چلتے ہیں۔ 10 منٹ کے اندر میں کوشش ممکن نہیں ہے، لیکن میں شارٹ بس تیز ٹاپکس کو ہم نے ٹچ کرنا ہے ہلکا سا۔ نعت خوانوں سے متعلق سوالات و جوابات، غیبت کر رہے ہوتے ہیں جب نعت خواں بیٹھتے ہیں آپس میں، کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، محفل سے پہلے فلاں نعت خواں کی یہ بات، فلاں نعت خواں کی یہ بات، فلاں، کیا ضرورت ہے بھئی غیبت کرنے کی، چغلیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے، بہتان درازی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں ہیں، ہم تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، ہم تو اچھے لوگ ہوئے نا، پھر تو اچھے لوگ برے کام کریں تو یہ تو زیادہ برا ہے نا۔ عام ایک بندہ برا کام کرتا ہے وہ تو برا ہی ہے، لیکن اچھا بندہ بھی اگر برا کام کرے گا تو یہ تو زیادہ برا ہے۔ اب گویا آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کی نمائندگی کر رہے ہیں نا، اب سٹیج پہ سارے لوگ نیچے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس مائک ہے، اور آپ گھنٹہ مطلب ان کو سنا رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، تو پھر آپ ایک نمائندے ہوئے نا، محبت پہنچانے کے نمائندے۔ تو اب کیا ہوا کہ مطلب وہ غیبتیں آپ نے نہیں کرنی، بہتان درازیاں، الزام تراشیاں، انسان ہے، مجھ میں بھی ہزاروں خامیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ڈالنے والے، بس آپ بھی پردے ڈالیں، کسی کو کوئی عیب پہ ظاہر ہو گیا تو اس طرح کے مطلب سوال و جوابات بھی ہوں گے، کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ لالچی ہے، وہ پیسے کا بھوکا ہے،
تو ایسے لوگوں سے بچانا بھی ضروری ہوگا، اور بعض لوگوں کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، تو اب اہل سنت کے سٹیجوں پر جب وہ لوگ آئیں گے تو لوگوں کو آگاہ کرنا بھی ضروری ہوگا کہ ان لوگوں کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہمارے سٹیجوں پر کیا کام ہے ان کا۔ چلیں مطلب سوال و جوابات بھی ہوں گے، مستند کلام کہاں سے ملیں، کیسے ملیں، کن کتابوں میں ملیں گے، اور پھر ان کی تشریح کی وضاحت، ہاتھ و بدن کے مناسب اشارے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویس پہ جب نعت پڑھتے ہیں نا، تو میں خود الحمدللہ مطلب کئی سالوں سے نعت خوانی کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بعض اشعار کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جب ہم اویس بھائی کو سنتے ہیں تو شعر کی سمجھ بڑھ جاتی ہے، مطلب ایسا انداز ہوتا ہے ان کا کہ وہ ہاتھوں کے اشارے سے اپنے کیفیات سے وہ شعر کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ و بدن کے اشارے۔ اور بعض اوقات ایسے نعت خواں بھی دیکھے ہیں جو ہم ایک محفل میں گئے تو وہاں پہ ایک قاری صاحب تھے، میرے کان میں کہنے لگے استغفر اللہ معاذ اللہ، مطلب کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مسجد تھی، تو کہتے ہیں یار یہ کیا مطلب آپ نے جوکر بلا لی ہے، مطلب یہ کبھی ہاتھ اوپر کبھی نیچے، کبھی آگے ٹانگیں کر رہا ہے، کبھی پیچھے کر رہا ہے، کبھی 2 قدم آگے کبھی 2 قدم پیچھے، کبھی دائیں بائیں، مطلب بندروں جیسی حرکت وہ کر رہا تھا۔ مطلب میں نام تو نہیں لے رہا نا، اور عجیب طرح کی مطلب کیفیات ہیں جی، ہاتھ و بدن کے اشارے، کیا مطلب آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ نعت کی بے شمار کتابیں آپ کو سینڈ کر جائیں، بہت زیادہ کتابیں سینڈ کر جائیں، تقریباً 50,000 نعتیں الحمدللہ عزوجل آپ کو بھیجی جائیں گی، تقریباً کم بھی ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ایک نعت جو ہے وہ کئی کتابوں میں ہو سکتی ہے، تو ہم نے جو ویسے مطلب مجموعی طور پر سطحی طور پر دیکھا تو کافی ساری ہزاروں کے حساب سے نعتیں تقریباً 50,000 کے قریب بن جاتی ہیں، تو لیکن ایسا ہے کہ ایک نعت 3 کتابوں میں موجود ہے، تو ہم نے اس کو الگ الگ کیلکولیٹ کیا نا، اس کو ایک کیلکولیٹ نہیں کیا۔ بہرحال صفحات کو ہم نے کیلکولیٹ کیا تو یہ 50,000 سے زیادہ ہی بنے تھے۔ اچھا، نعت کی بے شمار کتابیں آپ کو دیں گے، حمد، عارفانہ کلام، مناقب آپ کو سکھائی جائیں گی، بہت 6 منٹ رہ گئے تقریباً بھیجی جانے میں، تو میں جلدی سے کلیئر کرتا ہوں، اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نعت خوانی کے مقاصد کیا ہیں، معیاری کلام کہاں سے ملے، مائک اور ساؤنڈ پر پڑھنے کے طریقے، بعض اوقات جو ہے نا کہ وہ سننے والے کہتے ہیں کہ یہ بس چپ ہی کر جائے، مطلب وہ چیخیں مار رہے ہوتے ہیں نا، مطلب کانوں میں سائیں ہو رہی ہوتی ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، وہ سامعین کہتے ہیں کہ یہ بس یا اللہ آج بچا لے، وہ کہتے ہیں وہ ادھر ساؤنڈ والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی بڑھاؤ والیوم اور بڑھاؤ، فل کرو، اور ساتھ وہ چیخیں مار رہے ہوتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اب یہ مائک پہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے عرض کریں گے۔ کس طرح پڑھنے سے گلا بیٹھتا نہیں ہے۔ اب میرا گلا جو ہے نا یہ اس وقت آپ یقین کریں کہ اتنا سخت خراب ہے کہ میں 1 منٹ بھی شاید کلام نہ کر پاؤں، لیکن میں ایک ٹرک کے ساتھ، ایک ٹیکنیک کے ساتھ آپ سے مسلسل بول رہا ہوں، اور درمیان میں اپنی کھانسی کو روک بھی رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا ٹوٹکا سا کیا ہے، گھریلو ٹوٹکا سا، تو خیر یہ باتیں انشاءاللہ کورس میں بتائی جائیں گی۔ تو گلا کس طرح مطلب آپ کریں کہ گلا بیٹھے نا، کس طرح پڑھیں۔ اچھا، کھانسی نعت کے دوران آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، خیر وہ بھی موضوع آئے گا۔ نعت پڑھتے ہوئے اپنے ذہن کو فوکس کس طرح کیا جائے، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے فوکس نہیں کر پا رہا تھا، کچھ گلے کا خراب ہونا اور کچھ مطلب 1-2 معاملات تھے ابھی کچھ دیر پہلے، تو وہ میرا ذہن مطلب ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے، تقسیم ہوا ہوا ہے 2-3 طرف۔ بہرحال نعت پڑھتے ہوئے آپ فوکس کیسے کریں گے، تو یہ بھی طریقہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اپنے ذہن کو حسد سے کیسے بچائیں، حسد بہت بڑی بلا ہے، لوگ حسد میں پڑ جاتے ہیں، نعت خواں آپس میں نا حسد میں پڑ جاتے ہیں، تو حسد سے کیسے بچا جائے۔ مشہور نعت خواں سے ان کی طرح آواز بنانا چاہیے، کیسے بنائیں گے، محفل میں کتنا پڑھنا چاہیے۔ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا پڑھتا ہے، سامعین کہتے ہیں کہ حضور شفقت فرمائے تھوڑا سا اور پڑھ دیں، نعت خواں صاحب کہتے ہیں نہیں یہ بس کافی ہو گیا، میرا ٹائم مکمل ہو گیا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا عوام کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو اتنی دور سے بلایا بیچاروں نے، تو وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں آپ سے، آپ اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کلام اعراضت پڑھتے ہیں، مسند پڑھتے ہیں، تو پھر آپ تھوڑا سا ان کو سنا دیں، ان کی تشنگی کو آپ تھوڑا سا پورا کر لیں، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ تو پھر بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سامعین کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ آج جان چھوٹ جائے، ان صاحب سے آج معاف فرما دے، آج کے بعد یہ جہاں پہ ہوں گے ہم ذرا لیٹ ہی آیا کریں گے، یہ مطلب مائک کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ تو کس جگہ پہ کتنا پڑھنا مناسب رہتا ہے۔ اعتماد کیسے حاصل ہو، بعض لوگ بلیو ہی نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ پروگرام سے ٹائم لیا ہوتا ہے، اوپر سے UK کی آفر آتی ہے، چلو جی شٹ فٹ جو نا وہ UK پہنچ گئے ہیں نعت خواں صاحب، اور ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کا اشتہار پہ نام لکھا ہوا ہوگا، ان کے نام پہ کچھ لوگ جمع ہوئے ہوں گے،
تو لوگوں پر اعتماد، اپنے اعتماد خراب نہیں کرنا نا، لوگوں کا اعتماد بھی باہر رکھنا ہے۔ 2 4 5 منٹ رہ گئے بجلی ہونے کے، اور آج کا لیکچر میرے خیال میں زیادہ طویل تھا لیکن مختصر کرنا پڑ رہا ہے۔ میں بس جلدی سے عرض کر دیتا ہوں، علماء کے سامنے کیسے پڑھیں کہ تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑے، اپنے عزم کو کیسے برقرار رکھیے، اچھا محفل میں کیسے پڑھیں کہ سامنے کی توجہ حاصل ہو، کامیاب نعت خواں بننے کے لیے کون کون سی باتیں ضروری ہیں، موٹی آواز کو بری کیسے کیا جائے، آواز پھنس جائے تو کیا کریں، موبائل ایپس، ریکارڈنگ ایپس اور مختلف چیزوں کا تعارف آپ کو کروایا جائے گا، آواز ناک میں جانے سے کیسے روکا جائے، 14 ایکسرسائزز ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے۔ بڑا زبردست وہ بھی لیکچر ہوگا، ہائی نوٹ پر کیسے پڑھیں، لو نوٹ پر کیسے پڑھیں، کچھ اشعار پڑھنے کے بعد کھانسی آ جائے کیسے روکیں، 4 ڈال لباس کیسا ہو، یداشت کیسے مضبوط ہو، گرا کیسے لگائی جائے، دوران نعت گفتگو کیسے کی جائے، آواز کی کپکپاہٹ کیسے ختم ہو، الفاظ میں ناک میں کون کون سے ناک میں جانا ضروری ہوتے ہیں الفاظ، محفل میں سامعین کو ساتھ پڑھوانا چاہیں کیا کر رہے، فن کا اضافی استعمال نقصان دہ ہوتا ہے، لوگ عجیب طرح کی شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں، وہ جناب ماتھے پہ بل اور وہ گلا اندر تک نظر آ رہا ہے، گلے میں وہ کتنے دانت ہے، سارا کچھ نظر آ رہا ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے پتہ نہیں جیسے اس کو کوئی مطلب اس پہ کوئی بھاری کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ مطلب چیخ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بس آج بچ جاؤں، تو بعض نعت خواں ایسے بولتا ہے وہ زور لگا کے عجیب طرح کی کیفیت بنا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھنے نہیں پا رہے ہوتے لیکن وہ کوشش کرتے ہیں بھئی آج تو پڑھ کے رہیں گے بس چاہے جو مرضی ہو جائے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، فن کا اضافی استعمال نہیں کرنا چاہیے، لو نوٹ پر کیسے پڑھنا چاہیے، بند گلے کو کھولنے کا نسخہ، فٹافٹ آپ کا بند گلا کھل جائے گا، اچھا پھر سر راگ کتنے ہیں، مشق کیسے کی جائے، طرز ابہام، طرز تواضع، گنہ، ترنم، تغم، ابتدائیہ حصہ نعت، میانیہ حصہ نعت، اختتامیہ حصہ نعت، اور پھر مطلع، حسن مطلع، انترا، ثانی انترا، استائی، سنچائی لائن، اول المقطع، مقطع، ہم وزن طرزیں، ہم وزن نعتیں، اور پھر جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، فرض علوم، نمازیں، پھر آپ کو مدنی قاعدہ بھی انشاءاللہ عز و جل بہت کوشش کریں گے کہ پڑھا دیا جائے، اور پھر فرض علوم، دیکھیں ایک بندہ پاک ہی نہیں ہے، اس کو نہانا ہی نہیں آتا، وہ کیا نعت پڑھے گا، افسوس، مطلب کیا باتیں آپ سے عرض کروں، ہم نے اعتکاف کیا، اعتکاف کے دوران نا ایک بندے کی یہ ناک کی جو ہے نا یہ جگہ خشک تھی، ڈرائی تھی، تو جب وہ وضو کر کے آ رہا تھا، 27ویں تھی غالباً، 27ویں کا اس نے غسل کیا تھا کہ چلو مطلب نئے کپڑے وغیرہ پہن لیتے ہیں، 27ویں کی رات ہے، تو ختم قرآن بھی تھا، تو میں بھی الحمدللہ معتکف تھا، تو وہ یہاں پہ نا یہ ناک کی یہ جگہ خشک نظر آ رہی تھی باقاعدہ، وہ غسل کر کے آ رہا تھا، اور یقیناً اس نے وہ اسی وضو میں نماز بھی پڑھنی ہوگی، اب غسل فرض تھا، سنت تھا، بہرحال وہ اسما محمد بہرحال سطحی طور پہ دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، تو وہ کیا ہوا کہ میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ ناک آپ کا خشک ہے، مطلب یہ جگہ نا نظر آ رہی ہے خشک ہے، تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیا کرتے ہیں، نہاتے ہوئے ناک میں پانی کون ڈالتا ہے، فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ عجیب بات کرتے ہیں، ناک میں پانی کون ڈالتا ہے نہاتے ہوئے، یہ بات میں نے 2 بندوں کو سنائی، تو وہ دونوں بندے مجھے یہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مطلب آپ بھی کمال ہی کرتے ہیں جی، اب نہاتے ہوئے بندہ نہائے یا بندہ ناک میں پانی چڑھائے، ان کو بھی بیچاروں کو نہیں پتا تھا، غسل کے فرض ہی نہیں پتا، تو وہ کیا نعت خوانی کرے گا، وہ کیا اعتکاف کرے گا، وہ کیا قرآن پاک پڑھے گا، وہ کیا نوافل پڑھے گا، وہ کیا صلاۃ و تسبیح پڑھے گا، وہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے روئے گا اور رلائے گا، سوز کیسے بنے گا، کیا ہوگا، بندے کو غسل کرنا ہی نہیں آتا، اور ناپاک بندہ، پلید کا پلید بندہ کیا پڑھے گا، وضو نہیں آتا، نماز نہیں آتی، فرض چیزیں نہیں آتی، روزے ایک بندہ نہیں رکھتا، وہ کیسے نعت پڑھے گا، بہت دکھ کی باتیں ہیں بعض، اور بہرحال یہ کورس اسی لیے شروع کیا گیا، ہم آپ کو سکھائیں، ہم آپ کو ایک کامیاب بہترین باعمل نعت خواں بنائیں، اور ایسا نعت خواں بنائیں کہ جب آپ کمرے کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگا کے جائے نماز بچھائیں، 2 نفل پڑھیں اور پھر پڑھیں، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آ رہی ہو، اشکوں کی جھڑی لگی ہو، پھر آپ سوئیں، جب سوئیں تو خواب میں مدینے کی گلی ہو، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے التجائیں ہوں، مطلب کیا کیا کچھ ہوتا ہے نا، لیکن سب کچھ سیکھیں گے تب، بنیادی چیزیں سیکھیں گے، فرض علوم سیکھیں گے، فرائض واجبات کی پابندی کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، مستحبات کا خیال رکھیں گے، والدین کی فرمانبرداری کریں گے، رشتے ناطے بلا وجہ نہیں توڑیں گے، شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت کی پابندی کریں گے، جھوٹ، غیبت،
چغلی، بہتان، دل آزاری اور یہ اس طرح کی باتوں سے بچیں گے، گھر میں بھی اچھے ہو کے رہیں گے، باہر بھی اچھے ہو کے رہیں گے، سارے معاملات کریں گے، تب جا کے آپ ایک اچھے نعت خواں بھی بنیں گے اور ایک مقبول نعت خواں بنیں گے، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں مقبول ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو نوازے گا۔ اور اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں کو جو اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے نا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ نعت خوانی کرنا، آپ کس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، سوچے تو صحیح ذرا۔ اللہ کے محبوب، محبوب کائنات، وجہ تخلیق کائنات کی جب آپ تعریف بیان کرتے ہیں، کیا کیا مراحل آپ کے طے ہو جاتے ہیں، یقین کریں۔ چھوٹا سا کام کرتے ہیں، چھوٹی سی نعت پڑھتے ہیں، اور کن کن منزلوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو گزار دیتا ہے، کیسے کیسے مقام آپ کو مل جاتے ہیں۔ لیکن پھر نعت خوانی ہونی چاہیے، گویوں کی طرح۔ نعت کا ادب، اس کو پامال، نعت کے ادب کو پامال نہیں کرنا چاہیے، طریقے سے نعت خوانی سیکھیں، کریں، اور پھر ان چیزوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ کورس اسی وجہ سے ترتیب دیا گیا، 1-2 منٹ اوپر ہو گئی، لائٹ نہیں گئی، جب تک لائٹ نہیں جاتی 2-4 باتیں میں آپ سے مزید دل کر رہ کے کروں۔ یہ نعت کورس شروع کیوں کیا گیا؟ اسی وجہ سے شروع کیا گیا کہ بہت سارے دوسرے مسالک کے لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہا ہے اور اپنے نبی کے محبت کے ترانے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا عمل دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کی شکل دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو ذرا، تو یقین کریں رونا آتا ہے، رونا آتا ہے۔ ایسے ایسے مطلب وہ معاملات ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے باقاعدہ سیکھے نہیں ہوتے نا، بس آواز خوبصورت لگی، کسی گویے کے پاس بیٹھے، اس نے ہارمونیم پہ آپ کو سکھایا اور آپ جب نعت خواں بن گئے، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ آلات مزامیر، اس پہ بھی گفتگو ہوگی باقاعدہ۔ دف پہ لوگ کہتے ہیں کہ نعت پڑھنا جائز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جائز، تو کدھر جائیں ہم، عام بندہ کدھر جائے؟ تو باقاعدہ دلائل کے ساتھ قرآن اور احادیث اور اس طرح مستند دلائل آپ کو دیے جائیں گے ہر چیز کے، قرآن پاک کی آیات باحوالہ آپ کو دی جائیں گی، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باحوالہ آپ کو بتائی جائیں گی، کس کتاب میں، کس چیپٹر میں، کس صفحے پہ کیا بات لکھی ہوئی ہے، من و عن، لفظ بہ لفظ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل، آپ کو آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے حدیث کو، آیات کو، تراجم کو، تفاسیر کو، تاکہ آپ تک مستند باتیں پہنچیں۔ پھر دف والا مطلب ایک معاملہ ہے۔ اچھا، پھر بعض اس کو جائز کہتے ہیں، جائز والوں کے دلائل کیا ہیں، ناجائز والوں کے دلائل کیا ہیں؟ اچھا، یہ تو مطلب یہ بات ہے نا، آگے جائیں تو آپ نیٹ پہ سرچ کریے گا، کبھی کیجئے گا کبھی، کہ کیسے کیسے مطلب کیسے کیسے نعت خواں ہیں، وہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہمارے بھائی ہیں، آج ہم ان کو سمجھائیں گے، آج ہم ان معاملات کو ٹھیک کریں گے تو کل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا، اور نعت خوانی کا جو ایک مقدس عمل ہے، اس کا تقدس پامال نہیں ہوگا۔ ایسے ایسے نعت خواں بھی دیکھے ہم نے جو کفریہ کلمات بک رہے ہوتے ہیں، پتہ تک نہیں ہوتا، مطلب ایک بندہ مسلمان ہی نہیں رہا، وہ کیا نعت پڑھے گا جی؟ مطلب میں اس طرف چلا گیا تو یہ آپ بھی کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب وہ کیا ہو گیا۔ کفر بک رہے ہوتے ہیں، گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، فرائض کا، فرض چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، علماء کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، اور پھر نقیب صاحب ہمارے ماشاءاللہ کیا بات جناب، پتہ نہیں ان سے بڑا تو دنیا میں عاشق رسول آیا ہی کوئی نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسے ایسے القابات نواز رہے ہوتے ہیں، القابات سے ان کو نواز رہے ہوتے ہیں، اور نعت خواں صاحب کو خود نہیں پتہ وہ کیا کیا ہے، وہ سن سن کے کہتا ہے اچھا میں بھی یہ ہوں، اچھا مطلب اچھا میں یہ بھی ہوں، مجھے خود آج پتہ چلا۔ نقیب محفل نے رٹی رٹائی باتیں کی ہوتی ہیں، وہ لکھی ہوتی ہیں، سب کو نہیں کہہ رہا، یقیناً سب ایسے نہیں ہیں، لیکن بعض اس میں سے ایسے بھی ہیں کہ رٹی رٹائی باتیں کتاب سے پڑھیں، اور وہ محلے کا کوئی فاسق و فاجر شخص اٹھا اور وہ نعت پڑھے، اس کے ساتھ وہ سارے القابات جوڑ دیے۔ میرے ساتھ کچھ خوبیاں اور کچھ اچھی باتیں، جیسے حفظ ہے، اب قرآن پاک کا حافظ جو ہے نا، یہ اس کی ایک شان ہے۔ اب لوگ مجھے حافظ کہہ رہے ہوتے ہیں، نقیب جو ہیں وہ حافظ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اب دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی میرے سینے میں قرآن محفوظ فرما دے، مجھے حفظ کی توفیق مل جائے، میں حافظ قرآن بن جاؤں۔ دل کرتا ہے، فضیلت ہے، اور الحمدللہ قرآن پاک سے محبت ہے، الحمدللہ، لیکن حافظ کی شان الگ ہے نا۔
حافظ قرآن ہو اور ایک حافظ قرآن نہ ہو، اب دونوں کو ایک درجہ نہیں دے سکتے کبھی بھی۔ اسی طرح بہت سارے ایسے القابات ہیں جو بعض اوقات دیوانے لگے ہوتے ہیں، بس ٹھیک ہے وہ لام کاف لگا رہے ہوتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اس کو اسی محفل میں آپ بتائیں جی کہ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ کو کہا گیا۔ بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک امام صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ صورتیں یاد کی ہوتی ہیں، امامت کروا رہے ہوتے ہیں، اب ان کو علامہ فہامہ پتہ نہیں کیا 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 پیر طریقت رہبر شریعت اور جناب وہ خطیب پاکستان بنا رہے ہوتے ہیں ان کو، وہ نقیب محفل، یا ان کو وہ لکھوا رہے ہوتے ہیں اسٹیجوں پہ، پڑھا جا رہا ہوتا ہے، لکھا جا رہا ہوتا ہے، اشتہارات پہ نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں مقرر شیریں بیاں شعلہ بیاں، بیچارے کو مقرر کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوتا، لکھ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو نعت خوانوں کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا لکھواتے ہیں اور کیا کیا کہلوانا پسند کرتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جو سچ ہے وہ بھی جو مطلب کامل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں، وہ تو پسند نہیں کرتے کہ ان کو القابات سے نوازا جائے۔ اگر کوئی القابات نواز دے تو اچھی بات ہے، عزت کرنی چاہیے نیک لوگوں کی، علماء کی، اچھے نعت خوانوں کی عزت کرنی چاہیے اور ان کو اچھے القابات دینے چاہیے، لیکن وہ خود اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، نہ خود بڑے لوگوں کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ ان کو بڑا کہا جائے۔ ہم کہیں گے ان کو بڑا، ہم ان کی ادب و احترام کہیں گے، ان کو القابات دیں گے، لیکن ان کی ریکوائرمنٹ، ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ان کو کہا جائے۔ اور بعض لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی کہا جائے، ہمیں یہ بھی کہا جائے، ہمیں یہ بھی مانو، ہمیں یہ بھی مانو، اور پھر وہ بتا رہے ہوتے ہیں جی آج ہم 3 محفلیں کر کے آئے ہیں اور پھر ہم نے 2 محفلیں فلاں جگہ بھی کرنی ہوتی ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ صاحب سوئے گھر سے اٹھے ہیں محفل کر کے پھر جا کے گھر سو جائیں گے، اور یہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اب جھوٹ پہ بھی انشاءاللہ عز و جل مفصل گفتگو ہوگی، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو جب ہم صرف جھوٹ پہ بولیں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کو باعمل نعت خواں بنانے کی کوشش کریں گے، اور ہم خود بھی کچھ چیزیں سیکھیں گے آپ سے، اور کچھ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق سے ہمیں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت بخشی، اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان رحمت کے صدقے ہمیں کچھ بزرگوں نے بتایا، نیک لوگوں نے بتایا، کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا، کچھ تجربات سے باتیں سامنے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کے تجربات سے انشاءاللہ ہم بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو ساری چیزیں تھیں بہت ساری میں نے بہت شارٹ کر لیا کہ اس وقت لائٹ چلی ہے لیکن لائٹ نہیں گئی، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہوا کہ لائٹ نہیں گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، میری بیان کی جتنی بھی غلطیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ نعت کلاس انشاءاللہ ہوا کرے گی، اور نعت کورسز کے جو نمبرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل نیچے سلائڈ چل رہی ہوگی، تو اس پہ باقاعدہ لکھے جائیں گے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی بڑا ہے کہ لوگ کاپی کر لیتے ہیں، لیکچر کو کاپی کیا، بیان کو کاپی کیا، اشتہار کاپی کیا، تو پھر اپنے نمبرز کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر بدنامی کا باعث بنتے ہیں نا۔ کچھ چیزیں جو ہم نے کہا کہ ہم سکھائیں گے، ہم وہ سکھانے کے اہل ہیں، اور جو سکھانے کے اہل نہیں ہیں وہ اپنے ساتھ وہ چیزیں چند جوڑ لیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ اب جیسے ہم نے کہا 300 لیکچرز ہم اپنے کورسز میں دیں گے، تو اب 300 لیکچرز جو اکیڈمیز نہیں دے سکتی، انہوں نے بھی اپنے اشتہارات کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، تو یہ جھوٹ ہے نا۔ پھر اسی طرح 50,000 نعتیں ہیں، اب یہ کتابی صورت میں ہیں، کتابیں ہم نے اکٹھی کیں، PDF میں اکٹھی کیں، کچھ کتابی صورت میں ہارڈ کاپی میں اکٹھی کیں، وہ انشاءاللہ ہم نعت خوانوں کو پیش کریں گے تاکہ وہ مستند نعتیں پڑھ سکیں۔ کتابوں کا خزانہ ان کو دیں گے، فرض علوم کی کتابیں ان کو پیش کریں گے۔ اب بعض اکیڈمیز کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمارے اشتہارات کاپی کرتے ہیں، پھر اپنے نام کے ساتھ چلاتے ہیں، اور پھر عوام کے ساتھ دھوکہ بھی ہوتا ہے، اور ہمیں شکایتیں بھی موصول ہوتی ہیں۔ تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں، تو اس میں کچھ دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہی ہیں جو آپ نے جو مطلب وہ پہلے کورس کروایا تھا، کچھ بھی نہیں سکھایا تھا، تو ابھی پھر آپ نے اب یہ ایڈ چلایا یا ہم نے فلاں جگہ آپ کو دیکھا تو آپ کورس کے والے سے کچھ بتا رہے تھے، تو پھر ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں، آپ کسی دوسرے کے پاس
چلے گئے تھے کہ جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا. جھوٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیوں جھوٹ بولتے ہیں، ان کو نہیں بولنا چاہیے. بہرحال انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم جو سکھائیں گے. تو ابھی آپ سے کوئی کمٹمنٹ میرے خیال میں نے اس پورے بیان میں کوئی پکی کمٹمنٹ شاید میرے خیال میں لیکچرز کی ہے، 300 لیکچرز کی، اور 50,000 نعتوں کی تقریباً کی ہے. اس میں بھی میں نے کم و بیش کا لفظ استعمال کیا، کم بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ایک کتاب ہے اے کاش کے تصور میں مدینے کی گلی ہو، یا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. یہ مختلف کتابوں میں ہو سکتی ہے. ہم نے کتابوں کے پیجز کو کیلکولیٹ کیا، وہ ہزاروں کی تعداد میں بنے، کم و بیش 50,000 کے قریب یا 50,000 سے اوپر بنے تھے. لیکن پیجز، اب پیجز میں سارے فہرست والے پیج بھی ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے وہ جلدوں، کتابوں والوں نے، پبلشر والوں نے وہ جلدوں والے پیج بھی اس میں ایڈ کیے ہوتے ہیں. تو ہم نے پیجز کو کیلکولیٹ کیا تو وہ کافی زیادہ بنے تھے. تو بہرحال باتیں زیادہ ہو رہی ہیں. تو کاش یہ وقت مجھے بجلی کا ڈر نہ ہوتا، تو یہ میں کچھ چیزیں پہلے ہی آپ سے عرض کر دیتا تو زیادہ مزہ آتا، زیادہ سکون ملتا. گرا لگانا، اب گرا لگانا یہ اس کے میں نے شاید یاداشت کو کیسے مضبوط بنایا جائے. اب بادام کھانے ہیں آپ نے، بادام کس طرح کھانے ہیں وہ تو اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے، وہ بتاتے ہیں آپ کو. لیکن ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا تو اب اس کو دوبارہ پیچھے چلے گئے تو پھر مسائل ہوں گے. بہرحال آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ عز و جل. ہم آپ کو بہت ساری چیزیں سکھائیں گے، کچھ ہم سینئر سے پوچھیں گے. آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں، جو سوال ہمیں اس کا جواب آتا ہوا تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یقیناً ہر سوال کا جواب ہمیں نہیں آتا، تو ہم یہ اپنے سینئر سے پوچھیں گے، کتابوں میں کھنگالیں گے، ڈھونڈیں گے کہاں لکھا ہوا ہے آپ کا سوال، آپ کے سوال کا جواب، تو کوشش کریں گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیان کرنے کے دوران جتنی بھی غلطیاں ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. جانے میں تلفظ کی ادائیگی ہو سکتا ہے، کچھ بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان کہنا کچھ اور چاہتا ہے اور زبان بل کھا جاتی ہے، یا توجہ کہیں اور ہوتی ہے، انسان سے منہ سے کچھ ایسا جملہ جو کچھ ایسا لفظ نکل جاتا ہے جو اس کی انسان کے بولنے کی نیت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ عز و جل اگلی بیان میں، اگلے لیکچر میں، اپنی اگلی کلاس میں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں پھر دروشی پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیکہ یا نور الہدی السلام علیکہ.